السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 191 ایپیسوڈ نمبر 191 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سن رہے ہیں۔ حکایت نمبر 608، حکمت۔ مسروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص جنگل میں رہا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک کتا، ایک گدھا اور ایک مرغا بھی تھا۔ گدھے پر تو اس کے لوگ اپنا مال و اسباب لاد کر لایا کرتے تھے، کتا ان کی نگہبانی کیا کرتا تھا، مرغا ان کے لیے وقت بتانے کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، ایک لومڑی آئی اور مرغے کو پکڑ کر لے گئی۔ اس شخص نے کہا، الحمدللہ، اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ پھر ایک دن کتا مر گیا، اس نے اس وقت بھی کہا، الحمدللہ، اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ پھر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس کے پڑوسیوں پر دشمن آ پڑا، ان کا تمام مال و اسباب لوٹ کر لے گیا، کیونکہ ان کے پاس آواز دینے والے جانور تھے، جن کی آواز سے ان چوروں کو پتہ چل گیا، مال لوٹ کر لے گئے۔ مگر چونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز آواز دینے والی نہ رہی تھی جس سے اس مقام پر ہونا معلوم ہوتا، لہذا چوروں کی دست برد سے محفوظ رہے۔ صبح جب یہ لوگ اٹھے اور اپنے پڑوسیوں کو تباہ و برباد دیکھا تو کہنے لگا، بلا شبہ ان جانوروں کا مرنا ہمارے حق میں بہتر ہوا، ورنہ آج ہم بھی برباد ہو جاتے۔ سبق: خدا کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس کی طرف سے کوئی واقعہ پیش آئے تو الحمدللہ کہہ کر یہی سمجھنا چاہیے کہ اس میں ضرور اس کی بہتری ہی ہوگی۔ حکایت نمبر 609، پاخانے کا کیڑا۔ ایک شخص نے پاخانے کے کیڑے کو دیکھ کر کہا، بھلا اس ذلیل جانور کو پیدا کرنے میں خدا کی کیا حکمت ہے؟ اس کی صورت ہی اچھی، نہ اس میں خوشبو ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ شخص ایک مہلک فوڑے میں مبتلا ہو گیا، جس کے علاج سے طبیعت تھک گئی۔ ایک دن ایک طبیب آیا، اس فوڑے کو دیکھ کر کہنے لگا، اس فوڑے کا علاج ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاخانے کا کیڑا لایا جائے، اسے آگ میں جلا کر اس کی راکھ سے ایک مرہم تیار کیا جائے اور اس کے زخم پر اسے لگایا جائے، اس سے زخم اچھا ہو سکتا ہے۔ اس پر اس زخمی شخص نے کہا، الہی، میں جان گیا کہ تیری ہر بات میں حکمت ہے، کوئی چیز تو نے بیکار میں پیدا نہیں کیا۔ جو کیڑا میری نظر میں حقیر و ذلیل تھا، آج وہی مجھے عزیز ثابت ہوا۔ سبق: اللہ تعالی نے کوئی چیز بیکار میں پیدا نہیں فرمائی۔ حکایت نمبر 610، اندھا پرندہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک جنگل میں تھا کہ آپ نے ایک اندھے پرندے کو ایک درخت پر ٹھونگے مارتے ہوئے دیکھا اور مجھ سے فرمایا، اے انس، جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ جانے یا اس کا رسول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے، الہی، تو نے مجھے اندھا بھی کیا اور بھوکا بھی۔ اتنے میں ایک ٹڈی اڑتی ہوئی آئی اور اس کے منہ میں آ کر گر گئی، اس پرندے نے اسے کھا لیا۔ وہ پرندہ پھر ٹھونگے مارنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، جانتے ہو اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور آپ ہی جانیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اب یہ کہہ رہا ہے، جس نے اللہ پر توکل کی، یقیناً
اللہ اس کا کام پورا کر دیتا ہے۔ سبق: اللہ پر توکل رکھنے سے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ حکایت نمبر 611۔ چور پکڑے گئے۔ ایک بادشاہ کو اپنے غلام سے بڑا پیار تھا۔ دوسرے غلام اس غلام سے بہت جلتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے سب غلاموں کو اپنے شاہی باغ میں میوہ لانے کے لیے بھیجا۔ سب نے بادشاہ کے اس منظور نظر یعنی پسندیدہ غلام کے خلاف سازش کی اور سارا میوہ خود کھا گئے۔ بادشاہ سے یہ کہہ دیا کہ آپ کا منظور نظر غلام سارا میوہ کھا گیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً ایک دیگ میں پانی ڈلوایا، اس میں تھوڑا سا لہسن ملا کر اسے آگ پر خوب گرم کیا، پھر ان سب غلاموں کو وہ پانی پلا کر چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں باہر میدان میں خوب دوڑایا جائے۔ جب وہ پانی پی کر تھوڑی دیر دوڑے تو سب نے قے کر ڈالی اور سوائے اس غلام کے سب کے پیٹ سے میوہ برآمد ہو گیا اور چور بھی پکڑے گئے۔ سبق: جن لوگوں نے سود، رشوت، غبن اور دیگر ناجائز طریقوں سے مال کمایا اور کھایا ہے، کل قیامت کے دن جب شہنشاہ حقیقی انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلائے گا تو سارا یہ حرام مال وہاں اگلنا پڑے گا اور چور پکڑے جائیں گے۔ حکایت نمبر 612۔ شیوانہ۔ شہر بصرہ میں ایک گانے والی طوائف شیوانہ نامی رہتی تھی، جس کا شہر بھر میں بڑا چرچا تھا۔ بڑی بدکار عورت تھی، امیروں کی ہر محفل میں وہ شریک ہوتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی لونڈیوں کے ہمراہ کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک مقام سے اسے بہت سے لوگوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ شیوانہ حیران ہوئی اور سمجھی کہ شاید کوئی ماتم ہو گیا ہے۔ پھر تحقیق حال کے لیے اس مقام پر پہنچی۔ کیا دیکھتی ہے، ایک وائز بہت بڑے مجمع میں جہنم کی صفات اور خدا کے ہولناک عذاب کا ذکر کر رہے تھے۔ مجمع خدا کے خوف سے رو رہا تھا۔ شیوانہ پر بھی اس واز کا ایسا اثر ہوا کہ وہ بھی خدا کے خوف سے کانپنے لگی۔ پھر کہنے لگی، کیوں حضور، اگر میں توبہ کر لوں تو خدا کیا میری توبہ کو قبول کرے گا، میرے گناہ کو معاف فرما دے گا؟ وہ بولے، ہاں۔ شیوانہ نے کہا، مگر میرے گناہ بے شمار ہیں، میں بڑی بدکار ہوں۔ وہ بولے، تم ہو، خدا کی قسم اگر شیوانہ بھی توبہ کر لے تو خدا تعالی اسے بھی معاف فرما دے گا۔ شیوانہ روتے ہوئے بولی، تو جناب سنیے، میں ہی شیوانہ ہوں، آج سچے دل سے توبہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کروں گی۔ اس کے بعد شیوانہ گھر لوٹی، اپنی ساری لونڈیوں کو آزاد کر کے اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا، خود عبادت میں مشغول ہو گئی۔ 40 سال تک زندہ رہی اور سارے بصرہ میں عابدہ و زاہدہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ سبق: سچے دل سے توبہ کر لینے پر اللہ تعالی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حکایت نمبر 613۔ اینٹ کی کہانی۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی مر گیا، اپنے پیچھے ایک مکان اور 2 بیٹے چھوڑ گیا۔ اس کے دونوں بیٹے مکان کو تقسیم کرنے لگے تو دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ لڑنے مارنے پر ایک دوسرے کو تیار ہو گئے۔ اتنے میں اس مکان کی ایک اینٹ سے انہیں یہ آواز سنائی دی، اے لڑکوں، میری خاطر مت لڑو، میری طرف دیکھو، میں کسی وقت ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ 370 سال کی میں نے عمر پائی، پھر مرنے کے بعد میں 100 سال تک قبر میں رہی، حتیٰ کہ میری قبر ایک میدان بن گئی۔ میری قبر کی جگہ سے مٹی کو کھودا گیا، اس مٹی میں میں بھی تھی۔ پھر اینٹ بنائی گئی، 40 سال تک میں اینٹ کی شکل میں رہی، پھر مجھے توڑا گیا، میں ایک روڑے کی شکل میں 103 سال تک راہوں اور سڑکوں میں پڑی رہی، حتیٰ کہ پھر میری مٹی بن گئی اور دوبارہ مجھے اینٹ بنا دیا گیا اور مکان میں لگا دیا گیا۔ اس مکان میں 300 سال سے چلی آ رہی ہوں۔ بچوں کیوں جھگڑتے ہو؟ تمہارا بھی
کل یہی حال ہونے والا ہے۔ سبق: یہ دنیا بڑی ناپائیدار ہے، اس کی خاطر لڑنا جھگڑنا عقل مندی کا کام نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔